اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہیم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ایک صلوات دے ارباب غم ماتم داران سید الشہداء شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام. ابھی آپ اختر صاحب سے نوحہ سماعت فرما رہے تھے. کس منزلوں پر ہمارا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ السلام. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. نعرہ صلوات لیکن چوتھے امام نے عزاداروں کا بھی حق بیان کیا, فرش عزائے حسینی کا بھی حق بیان کیا, اور مظلومی حسین کو یاد کرنے کا بھی حق بیان کیا. یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی پانی پیا. جیسے ہی پانی پیا تو آقا حسین کی مجھے وصیت یاد آئی, اور آقا حسین کا وہ فرمان جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و اولادہ و آبائہ و اخوانہ و اختہ و امہ. زبان پر برجستہ و بے ساختہ یہ کلمات آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ فرش عزائے حسین بچھانا یا مظلومی حسین پر آنکھ سے آنسو نکلنا یا سینے پر ماتم کرنا یا حسین کہنا کیسے جنت میں جانے کا سبب ہوگا. میں ایک جملہ کہوں چوتھے امام کی شب شہادت کے حوالے سے, اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چوتھے امام کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ صرف تصور مظلومی حسین, غور کیجئے گا جملہ, صرف تصور مظلومی حسین انسان کو عام بندوں سے اللہ کا خاص بندہ بناتا ہے. یہ کسی چیز میں نہیں ہے, میرے اپنے کلمات نہیں ہیں. میں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد ایک راستے سے ہمارے چوتھے امام مدینے میں گزر رہے ہیں. ایک شخص نے پانی پیا اور کہا اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و اولادہ و آبائہ و اخوانہ و اختہ و امہ. امام ٹھہر گئے. پہلے تو ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ بیٹا نہیں ٹھہرا ہے, یہ امامت ٹھہری. امامت جذبات سے کام نہیں لیتی, جو ہوگا وہی عنوان بیان کرے گی. امام ٹھہر گئے, کہنے لگے بھائی تو نے یہ بات زبان پہ کیسے جاری کی اور کیوں کہا, کیا کہا تم نے؟ کہ فرزند رسول جب سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا بابا بھوکا و پیاسا مارا گیا تو میرا کوئی بس نہیں چلتا ہے, تو کم سے کم اتنا تو میں کرتا ہوں کہ جب بھی میں پانی پیتا ہوں تو یہ کلمات ضرور زبان پر لاتا ہوں. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و اولادہ و آبائہ و اخوانہ و اختہ و امہ. اس طرح مجھے سکون آ جاتا ہے, سکون ہو جاتا ہے, قرار آ جاتا ہے کہ بھائی اسی لیے میں نے تجھ سے پوچھا, مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تو نے کیا کہا, میں نے سن لیا. ایک میری بات مانے گا, توجہ سے سنیے گا.
دیکھیے آج میری طبیعت بہت خراب ہے، بہت آسانی سے پڑھوں گا آہستہ آہستہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور صحت مند رہیں، آپ باقاعدگی صحت کے ساتھ سنیے گا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرا ایک کام کر دے گا؟ فرزند رسول بتائیے، آپ کا جان قربان ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے بہت سے اوصاف دیے ہیں، ان اوصاف میں جو بھی صفت تجھے پسند ہو وہ تو لے لے، اور اس وقت جو صبح پانی پیا تھا اس کی بات نہیں ہے، جو بعد میں پانی پیے گا اس کی بات نہیں ہے، جو کل پیا تھا اس کی بات نہیں ہے، کل جو پیے گا اس کی بات نہیں ہے، اس وقت جو پانی پینے کے بعد تیرے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے اجر لکھا گیا ہے، کیا تو مجھے وہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پڑھنا بڑا آسان ہے اور سن لینا بڑا آسان ہے۔ آل محمد علیہ السلام، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ حواس میں رہیے، خوش نصیبی ہے کہ آپ کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے، ورنہ آل محمد ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ دل میں ہمارے آل محمد ہے۔ باقی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ زین العابدین علیہ السلام زبان دے رہے ہیں، کس سے؟ ایک فرد واحد سے۔ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے اوصاف دیا، توجہ سنیے گا، اس میں سے جو صفت پسند ہو۔ صفتیں کون سی ہیں؟ آپ زین العابدین ہیں، آپ غور کیجئے گا، میں نے کہا نا میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ سید الساجدین ہیں۔ اگر سامنے والا کہہ دے مجھے زین العابدین چاہیے تو یہ امام ہیں، کیا کہنا، جو کہہ رہے ہیں وعدہ وہ پورا نبھائیں گے۔ یہ تو ہم لوگوں کی زبان میں کیا کہنا ہے، انصاف کا بہت عمدہ کلام کہہ دیا، کاش یہ کلام مجھ سے جتنا بھی میرا کلام ہے لے لیں اور مجھے یہ کلام دے دیں۔ میر مومن خان مومن کو کا ایک شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب غالب نے سنا تو کہنے کاش، یہ کس کا شعر ہے؟ تو کہا یہ میر مومن خان مومن کا شعر ہے۔ کہا کاش میر مومن خان مومن میرا پورا کلام لے لیں اور مجھے زندگی بھر میں ایک شعر یا اللہ دے دیں اپنا۔ یہ تو زبانی باتیں ہوتی ہیں، نہ غالب کبھی اپنے مجموعے دیتے نہ اپنا کلام دیتے، انہوں نے وہ شعر کی عظمتوں کو بیان کیا، لیکن یہاں پر معصوم زبان دے رہا ہے۔ درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ یہاں پر معصوم زین العابدین، آپ کیا سمجھتے ہیں زین العابدین؟ کیا ہے زین العابدین؟ ہنسی کھیل ہے زین العابدین؟ یہ لقب ملنا، یہ منصب ملنا، یہ صفت ملنا؟ میں ایک جملہ عرض کروں، ابھی مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اما جہاں پر صابر حسین بھی لمحے بھر کے لیے رکے تھے، وہاں سے بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ میں تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، انالائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن محضر شہادت میرے پیش نظر ہے۔ جس شرط کے اوپر امام حسین چپ ہوئے تھے وہاں پہ سید سجاد نے اس تمام شرائط کو اپنے سامنے عملی طور پر دیکھا۔ زین العابدین، عابد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تم ہماری عبادت کرو۔ عابد اس کو نہیں کہتے ہیں جو مصلی عبادت پہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، یا رب یا رب یا رب کر رہا ہو۔ عابد اس کو ہرگز نہیں کہتے ہیں جو ماہ صیام میں روزے رکھ رہا ہو۔ عابد اس کو ہرگز نہیں کہتے ہیں جو صاحب استطاعت ہو جانے کے بعد حج کرنے کے لیے چلا جائے۔ عابد اسے نہیں کہتے ہیں جو زکوٰۃ و خمس ادا کرتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے کہ یہ جو واجبات جس سے ہم اپنے آپ کو عابد سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، یہ واجبات تو ذریعہ ہے منزل اب تک لے جانے کا، عبدیت کی منزل تک لے جانے کے یہ سب ذریعے ہیں۔ ابھی ہم منزل بندگی تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی ہم عابد کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ عابد کی منزل اس جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو۔ میں نے کہا میں بہت آہستہ سے پڑھوں گا لیکن آپ غور سے سنیے گا۔ جہاں سے بندگی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو۔ کچھ اچھا کرے تو اپریشیٹ کیا جائے، شاباشی دی جائے، کچھ برا کرے تو ڈانٹا جائے اور پھٹکارا جائے۔ وہ ہے منزل بندگی۔ اگر مسکین و یتیم و اسیر گھر پہ آ جائیں کچھ مانگنے کے لیے
اور اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے تو سورہ دہر کے طور پر ایک قصیدہ نازل کر دے. اگر کوئی غلط کچھ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو ڈانٹا بھی جائے, پھٹکارا بھی جائے. اس کا نام ہے آغاز بندگی, ابتدائے بندگی. ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پہ گٹا ہو گیا, داڑھی ہو گئی, ہاتھ میں تسبیح ہو گئی, تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہو گئے. ہم اللہ کے بندے نہیں ہوئے. یہ مصلی عبادت جو نماز کہلاتا ہے, یہ ہم کو منزل بندگی تک لے جانے والا ذریعہ تھا. مجھے مفتی گنج سے یہاں تک آنا تھا, بہت سے ذریعے ہیں, میں ان ذریعوں سے کسی ذریعے کو بھی انتخاب کر کے آ سکتا ہوں. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ میں مفتی گنج سے چلا اور جیسے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھا تھوڑی دیر بعد اتر گیا, گھر پہنچا, لوگوں نے پوچھا خیریت, کیا مجلس پڑھا ہے, کشمیر محلے ہویا ہے؟ کہنے لگے نہیں, کشمیر محلے تو نہیں گیا تھا, لیکن اس جگہ پر بیٹھ گیا جو راستہ کشمیر محلے جاتا تھا. اس سواری پہ بیٹھ گیا جو سواری کشمیر محلے جاتی تھی. بمبئی جانا ہے, تیار ہوئے, گھر سے خدا حافظ کیا, چارباغ اسٹیشن پہ پہنچے, پشپک پر بیٹھے, اور جب پشپک ٹرین چلنے والی ہوئی تو اتر گئے اور گھر پہنچ گئے. کیا ہوا, بمبئی نہیں گئے؟ کہا اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے جو بمبئی جاتی ہے ٹرین, اس ذریعے تک پہنچ گئے تھے جہاں سے بمبئی پہنچ سکتے تھے. یہی حال ہم لوگوں کا ہے. یہ ہے ذریعہ, نماز ہے ذریعہ جو منزل بندگی تک لے جانے والا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس ذریعے کو ہم بندگی سمجھ بیٹھے. دیکھیے غور کیجئے گا, اس ذریعے کو ہم بندگی سمجھ بیٹھے. روزہ ایک ذریعہ ہے, ہم اس ذریعے کو بندگی سمجھ بیٹھے. حج ایک ذریعہ ہے, ہم اس ذریعے کو بندگی سمجھ بیٹھے. اب اس میں بہت سے ذریعے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر, نہ میرا موضوع ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کریں کہ کون سا ذریعہ بہت تیزی سے فریکشنز آف سیکنڈ میں یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. بھائی ذرائع ہیں, ہمارے پاس اسکوٹر بھی ہے, ہمارے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, ہمارے پاس جیپ بھی ہے, ہمارے پاس ٹرین بھی ہے, اس کا سفر بھی ہے, ہمارے پاس ہوائی جہاز کا سفر بھی ہے. اب یہ تو ہم کو چوز کرنا ہے کہ کون سا ذریعہ استعمال کیا جائے. تو ان تمام ذرائع کو جس سے انسان بندگی کی منزل تک پہنچتا ہے, میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا کی قسم ان تمام ذرائع میں ایک ذریعہ آل محمد کی محبت کا ہے. تو فریکشنز آف سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچا دے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ سب ذریعے ہیں. بندگی اس منزل کا نام ہے جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو. ابھی میں اچھی مجلس پڑھ کے اتروں, کسی نہ کسی سے کہوں گا ضرور کہ بہت عمدہ مجلس پڑھی, میرا بھی لکھنؤ کے ذاکرین میں شمار کیا جائے, میں بھی پڑھ لیتا ہوں. بڑی واہ واہ ہو رہی تھی, سبحان اللہ ہو رہی تھی. اما کسی سے نہ کہوں, یہ ہماری انسانیت کی فطرت ہے, کسی سے نہ کہا جائے تو کم سے کم گھر میں جا کے ضرور بتا دے گا آدمی میں بہت عمدہ مجلس پڑھ کے آیا ہوں. اکثر ہم لوگوں کو بھی شعر کہنے کا شوق ہے, شعر کہے تو اس کے بعد میں اب شعر معلوم ہے کہ باقاعدہ صحیح ہے, ناموضوع شعر نہیں ہے, پھر بھی کسی کو فون کیا, السلام علیکم چچا, وعلیکم السلام, ارے یہ شعر سن لیجیے, کچھ اصلاح آپ سن لیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اے بھیا اصلاح نہیں لینا ہوتی ہے, جتانا ہوتا ہے کہ ہم بھی شاعر ہیں, جتانا ہوتا ہے کہ ہم بھی شعر کہہ لیتے ہیں. تو ہم اس میں غرور بھی ٹپک رہا ہے, تکبر بھی ہے. دولت آئی اس طرح تکبر پیدا ہو گیا اسی طرح کا, بڑبولے پن کا مظاہرہ کرنے لگے. علم آیا آپے سے باہر ہو گئے. آج تک میری اتنی زندگی ہو گئی, کوئی ایک فرشتہ نہیں آیا جس نے شاباشی دی ہو اللہ کی طرف سے. اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہو تو بتائیے. آج تک دیکھیے کچھ ہوا کہ ہم نماز صبح کے وقت گرم بستر چھوڑ کے گئے, وضو کیا, ٹھنڈک کا زمانہ, مسجد پہنچے, مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے, صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہو آج تک, اب جو پلٹ کے دیکھا تو نورانی چہرہ, حضور آپ کون؟ کہ میں اللہ کی طرف سے ملک. کاہے کے لیے زحمت کیا آپ نے؟ شاباشی دینے آیا ہوں. بڑا اچھا کیا کہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد آ گئے. ہمیں ایک بار بھی زندگی میں شاباشی مل جاتی تو 3 بجے کا الارم لگا ہوتا. 3 بجے کا, میں کیا کہہ رہا ہوں, 3 بجے کا الارم لگا ہوتا, اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ شاباشی دے رہا ہے. لیکن یہاں سجدے بھی کیے, نمازیں بھی پڑھی, آج تک کوئی شاباشی نہیں ملی. ماہ سیام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افطار کے لیے بیٹھے ہوں تو معلوم ہے خان لیے ایک فرشتہ چلا آ رہا ہے. یہ کیا کہا, تمہیں تو آزمایا گیا تھا, یہ اللہ کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے. ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کی طرف سے افطاری آ سکتی ہے تو بیمار بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب استطاعت اگر ہو جاتے اور حج کرنے جاتے اور پلٹ رہے ہوتے اور خانہ کعبہ کو آخری بار ودا کر رہے ہوتے اور ایک بار پلٹتے تو دیکھتے کہ ایک آدمی جھولا بھر بورا بھر نوٹ لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. یہ کیا؟ کہا یہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تمہیں آزمایا گیا تھا، پیسہ تمہارا خرچ ہوا، یہ لے جاؤ، زندگی کی آخری سانس تک یہ تمہارے پیسوں کا انتظام ہے، تمہاری روزی کا انتظام ہے. اگر معلوم ہو جاتا کہ وہاں مل جائے گا تو یہاں 2.5 لاکھ ہوں یا 3 لاکھ ہوں یا 3.5 لاکھ ہوں، ہر آدمی حج کے لیے چلا جاتا. لیکن آج تک دیکھیے، توجہ سے سنیے گا، آج تک نہ کسی نیکی کے اوپر ہم کو شاباشی ملی. واہ واہ واہ. ہم کون ہیں؟ اس کے بندے. بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام، اور وہ ہمارا آقا. ہم میں اس میں کوئی دوری بھی نہیں ہے، وہ رگے جہاں سے قریب ہے. دیکھیے توجہ سے سنیے گا، ماں ایک اللہ کا لقب ہے، اللہ کا اسم ہے سری الرضا، ماں سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والا. اور کیجیے گا، ماں سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والا. پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف سری الرضا نہیں ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. رحم کرنے والا کیسا ہے؟ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تمہاری ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ نہیں؟ رحمان و رحیم کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بہت سے رشتے ہیں، لیکن آپ سے کسی بات پر خفگی ہو جائے تو بھائی بڑی مشکل سے راضی ہوں گے، باپ بڑی مشکل سے راضی ہوں گے، بہنیں بڑی مشکل سے راضی ہوں گی. لیکن اگر اماں ناراض ہیں تو ایک بار آپ ان کی گودی میں سر رکھ دیجئے، زبان سے کچھ بھی نہ کہیے، کلیجے سے چمٹا لے گی اور پھر پورے سماج سے لڑے گی. تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسا میرا بیٹا نہیں ہے. یعنی ماں اس طرح رحم کرنے والی ہے کہ ایک مرتبہ صرف آپ جا کے سر جھکا دیجئے، زبان سے کچھ بھی نہ کہیے کہ اماں معاف کرو، وہ کلیجے سے لگا لے گی. پھر ماں کی ایک اور ہے خصوصیت کہ ماں اپنے بچے کو کسی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی. ایک ماں ہے، اب دیکھیے، ایک ماں ہے کوئی کام کر رہی ہے، یہ بڑا مصروف اس میں ہو گئی، اتنا مصروف ہو گئی کہ گود میں جو بچہ بیٹھا تھا 1.5 سال کا، وہ گود سے اترا اور دھیرے دھیرے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا وہ جو کنواں تھا اس کے منڈیر تک پہنچ گیا. اب ماں اپنے غافل ہے، اپنے کام میں مصروف ہے. اب وہ بیچارہ تجسس میں ذرا سا اونچا ہو کے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کنویں میں کیا ہے، انجام کار گرنا ہوگا. اتنے میں نگاہ ماں کی پڑی. جیسے ہی ماں کی نگاہ پڑے گی تو بٹ نیچرل ہے کہ وہ زندگی کا جتنا اہم کام ہوگا اس کو چھوڑے گی، جس میں جتنی قوت ہوگی اس کو بروئے کار لائے گی، اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے پہنچے گی دوڑتی ہوئی، اپنے بچے کو کلیجے سے لگائے گی اور ایک محفوظ جگہ پر بٹھا دے گی. وہ ہے سری الرضا بھی اور وہ ہے ارحم الراحمین بھی. ماں سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والا بھی ہے، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کر سکتی تو وہ جہنم میں جلنا ہوا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان؟ کبھی سوچئے گا بھائی، آخر ہم نے ظلم کیا، انجام کار جہنم. ہم نے کسی کو قتل کیا، انجام کار جہنم. یہ تو بڑی چیزیں ہیں. ہم نے غیبت کی، انجام کار جہنم. ہم نے تہمت لگائی، انجام کار جہنم. ہم نے نافرمانی والدین کی، انجام کار جہنم. تو اللہ کیا نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے جہنم میں چلا جائے گا؟ اما ماں صرف یہ دیکھ لے گی کہ منڈیر کے پاس بچہ پہنچ گیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو اٹھائے گی اور محفوظ جگہ پر بٹھائے گی. تو اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ماں نے تو جب دیکھا تو عمل کیا، وہ تو نیتوں کا واقف. بھائی آپ غور کیجئے گا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ نیتوں کا جاننے والا، وہ تو نیتوں کا جاننے والا. اس سے پہلے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں کسی فرشتے کو بھیج دے ہاتھ روکنے کے لیے. لیکن آج تک نہ کسی برائی کے اوپر ہم کو روکا گیا، نہ کسی برائی کے اوپر ٹوکا گیا، نہ کسی اچھائی کے اوپر ہم کو شاباشی دی گئی. اب جب منزل بندگی تک انسان آ جاتا ہے تو پہچان منزل بندگی یہ ہے کہ وہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہوگی. میں نے اچھی مجلس پڑھی، میں غرور میں آ گیا، تکبر کرنے لگا، بڑبولے پن کا مظاہرہ کرنے لگا، اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا میں نے بہت عمدہ مجلس پڑھی. ارے 20 مرتبہ ہوتا ہے حیدر بھائی. ہاں اچھی مجلس پڑھ لو، خوش ہو جاتی ہے طبیعت. اچھے شعر کہہ لو تو چین نہیں آتا جب تک کہ کسی کو سناؤں نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ غرور ہے کہ نہیں؟ جتانا کوئی بات. ہم اترے تو ہم نے کہا بہت عمدہ مجلس پڑھتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں.
ادھر سے جناب موسیٰ اتر رہے ہیں کوہ طور سے پہلی بار، جناب موسیٰ کوہ طور سے اتر رہے ہیں، پہلی بار کلیم بنائے گئے ہیں۔ آج خوش اس بات پہ ہیں کہ اللہ نے ان سے باتیں کی، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، عیسیٰ، اس لیے کہ یہ سب جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان سب کا عالم یہ تھا کہ ان کو کسی کو کلیم اللہ نے نہیں بنایا، بات کی تو مجھ سے بات کی، اس کے معنی میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ جیسے ہی دل میں سوچا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اتر کے لوگوں سے کہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے لوگوں سے کہا کہ میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا خطیب۔ موسیٰ نے سوچا، کسی سے کہا نہیں کہ میں دنیا کا بڑا عالم۔ فوراً جناب جبرائیل صاحب تشریف لے آئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بعد درود و سلام، حکم خدا یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ دو، خیریت؟ کہا فلاں فلاں نشانیاں ہیں، فلاں پوائنٹ ہے، یہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا، اس کا نام خضر ہوگا، اس کے پاس جاؤ۔ اب ایک جملہ ملتا ہے جو روایت کا جملہ ہے، سنو تنہا نہ جانا، اپنے ساتھ یوشع بن نون اپنے وصی کو بھی لیتے جانا۔ یعنی ایک کلیہ تو پتہ چل گیا کہ جب اللہ نبوت کے سپرد کوئی کام کرتا ہے تو بغیر وصی کے نہیں، بغیر وصی کے نہیں۔ کہا یوشع بن نون وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ خضر علیہ السلام، جی 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 تم ہی موسیٰ ہو؟ ہاں ہاں میں موسیٰ ہوں، خیریت؟ کہ اللہ میاں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، ہم سے نہیں بولے تم ہمارے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ کہا کیوں نہیں رہ پاؤں گا؟ کہ تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نہیں ہیں۔ ہمیں اس کو ذرا سا توجہ سے سنیے، پہلے ہی جھٹکا پڑ گیا، پہلے ہی جھٹکا پڑ گیا جناب موسیٰ کو، تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نہیں۔ کیا اترتے ہوئے سوچا تھا؟ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں۔ اللہ چاہتا تو جبرائیل کے ذریعے کہلوا سکتا تھا کہ حکم خدا یہ ہے کہ اپنے کو عالم نہ تصور کرو، تم سے بڑھ کے بھی بہت عالم ہے، لیکن خود نہیں کہلوایا، موسیٰ جیسے بندے کے پاس بھیج دیا جس نے پہلے ہی ملاقات میں کہا تم عالم نہیں، تمہارے پاس چہرے پر وہ علم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور وہ علم تمہیں نہیں ملا ہے، تو میں اپنے علم کے مطابق کوئی عمل کروں تو تم برداشت کر پاؤ، صبر کر پاؤ۔ ایک کلیہ اور بھی بیان کر دیا، اگر آپ توجہ دیں گے تو شاید میری بات ضائع نہیں ہوگی، کہ ایک کلیہ اور بھی بیان جناب خضر نے کر دیا کہ یاد رکھنا صابر وہی ہوگا جو عالم ہوگا، عالم وہی ہوگا جو صابر ہوگا۔ یہ بھیج دیے محمد وآل محمد۔ صابر وہی ہوگا جو عالم ہوگا، عالم وہی ہوگا، نہیں تمہارے نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سنیے تو کہا نہیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، کئی جھٹکے پڑے ان کو، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، مجھے واقعہ نہیں پورا پڑھنا ہے، آپ قرآن میں تفاسیر میں ہے، تم عالم نہیں، 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 آخر میں تو کہہ دیا چھٹم چھٹا، فرمان علی صاحب نے لکھا ہے چھٹم چھٹا، بس کوئی فراق ہو گیا ہمارے تمہارے درمیان، تم عالم نہیں۔ موسیٰ نے صرف اپنے علم کے بارے میں سوچا کہ میں عالم ہوں۔ ایک بندہ ان سے بار بار کہہ رہا ہے تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں۔ اب ایک جملے پر آپ چپ نہیں رہیں گے انشاءاللہ کہ موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سوچا صرف میں کہ عالم ہوں، کہ دوسرا بندہ کہنے لگا تم عالم نہیں، تم عالم نہیں۔ لاکھوں سلام عظمت آل محمد کے اوپر کہ ہمیشہ ممبر پر جاتے رہے کہتے رہے سلونی، نہ ٹوکے گئے نہ ٹوکے گئے۔ یہ ہے منزل بندگی۔ آپ کو غور کیجئے گا، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں، آپ اس کو محسوس کر لیں اور سلام کیجئے گا۔ آج شب شہادت ہے چوتھے امام کو، کیا کمال ہے اس ذات مقدس میں جسے علی بن الحسین کہتے ہیں، کہ اس منزل کا نام ہے، اس پوائنٹ کا نام ہے بندگی۔ ابھی ہم بندگی پہ نہیں ہیں، بندگی پہ ہوتے تو شاباشی ملتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بندگی اگر ہوتی تو ہمیں ڈانٹا بھی جاتا، خفگی بھی ہوتی، اس منزل تک پہنچے نہیں۔ جب اس منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے امتحانات کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
امتحانات لیے جائیں گے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، تمہارے اپنے نفوس کے ذریعے، تمہاری اپنی اولادوں کے ذریعے. پھر اس کے بعد میں تمہاری بندگی اور چیک ہوگی. جو امتحان دیتے جاؤ گے بندگی کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا، بندگی کا رتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر ایک اسٹیج آتی ہے، کاش اس کو میں محسوس کر سکوں اور آپ کو محسوس کرا سکوں کہ اس اسٹیج پر جب بندہ دھیرے دھیرے امتحان دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جہاں مشیت پکارتی ہے کہ عبدی اتینی، میرے بندے میرے قریب آ. یہ حدیث قدسی کی کلمات ہیں، میرے بندے میرے قریب آ، اتنے قریب آ جا کہ میری مثل بن جا. جملہ عرض کروں، تو نہ رہے میں ہو جاؤں. لوگ تجھے دیکھیں، آنکھیں تیری دیکھیں، لوگ کہیں وجہ اللہ، اللہ چہرہ تیرا دیکھا جائے، لوگ کہیں وجہ اللہ. نفس تیرا ہو لیکن نفس اللہ کہہ کے پکارا جا. تو اب اسی کو میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے مرج ہو جانا. ہم خدا کی قسم میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی کا مسودہ پڑھ رہا ہوں. میں نے بھی اس میں بہت ڈوب کے بہت ڈیپتھ میں جا کر کوشش کی اس کو دیکھیں پڑھیں بندگی کو. خدا کی قسم جس دن بندگی کی بے سے یعنی عبدیت کی عین سے انسان واقف ہو جائے گا، اس دن اس کی سمجھ میں آئے گا آل محمد کون ہے. ابھی ہم تو بدقسمت یہی ہے کہ ہم کو عبدیت کی عین نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ کبھی معجزے پہ اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی کی کرامت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی کے منصب پہ اعتراض ہوتا ہے. یہ جو بقرادیت ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی بندگی کی بے پہ نہیں پہنچے ہیں ہم. یقین ہے. ابھی ہم بندگی کی بے واقعی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جذباتی ہو کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بندگی کی بے پہ نہیں پہنچے ہیں ابھی. یہ تو آل محمد کا لطف ہوگا تو پہنچ جائیں گے. ایک آخری اسٹیج ہوتی ہے مرج ہو جانا، اس کو کہتے ہیں خلط ملط ہو جانا، جیسے آٹا گوندھتا ہے. یعنی بندہ بظاہر تو بندہ ہو لیکن بندہ جیسا نظر نہ آئے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا خلق ملط ہو جائے. جب اس منزل پہ بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس منزل پہ بندہ پہنچا ہوتا ہے، تو اب اس کی رضا اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی اس کی ناراضگی. اب کسی کی قسمت میں کچھ نہ ہو، اگر یہ بندہ کہہ دے گا جب میں نے ساتھ دی تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہی ہوگا جو یہ بندہ کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اب یہ اسٹیج ہے. اب یہ پوزیشن پہ آنے کے بعد یہ اگر ہاتھوں کو دھوئے گا تو اس کی دھومن جو ہے وہ جواہرات میں. اما آپ چند چھوٹے لوگوں کی زندگی میں آپ کے سامنے اگر عرض کروں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا آل محمد کون. چند چھوٹے لوگوں کی زندگی ہے کیونکہ وہ ابھی ہمارے سامنے بہت بڑے ہیں، ان کو بھی چھوٹے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آل محمد علیہ السلام کے غلام ہیں. ہم غلاموں کی زندگی کو بھی سمجھنے کے لیے ٹھیکیں آ جائیں گی ہم کو. میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں. ابو ہاشم ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام. چوتھے 11ویں امام کے پاس آئے، کہا مولا یہ قرآن مجید کا وارث کیسے اللہ نے قرار دیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں تمہارے سامنے جو امام کھڑا ہے وہی. کہاں ہمارا ہی گھرانہ وارث قرآن ہے. تو ابو ہاشم چونکہ 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، 4 معصومین کے صحابیت کا شرف ان کو ہے. انہوں نے ایک بار مولا کو دیکھا اور رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی عظمتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ آپ کے گھرانے کو اللہ نے کیا برکتیں دی ہیں، کیا عظمتیں دی ہیں، کیا بلندیاں دی ہیں، اور دنیا والے خام خواہ قید کر رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں اور دشمنی پہ آمادہ ہیں. کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اس کو یاد رکھیے گا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ 11ویں امام کا جملہ ہے. کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا ابو ہاشم تم بھی نہیں جانتے ہو کہ ہم آل محمد کو اللہ نے کیا کیا عطا کر دیا ہے. بس اس میں ایک بات یاد رکھیے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو 4 اماموں کے ساتھ رہا ہو، 4 معصومین کی صحابیت کا جس کو درجہ ملا ہو، اس کے لیے 11ویں امام کہہ رہے ہیں تم بھی نہیں جانتے کہ ہم کو کیا مل گیا، کیا کیا ملا ہے. تو ہم بدقسمت ہیں کہ 4 کتابیں پڑھیں
یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھ اما آپ اور کیجئے گا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں 4 کتابیں ہم نے پڑھی یہاں پہ سے باہر ہو گئے. یاد رکھیے آل محمد مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. چار کتابیں واقعی ہم لوگ کیا، ہم لوگ کی بساط کیا، ہم لوگ کی اوقات کیا، یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے باپ پدی کے شوربے ہو رہے ہیں، آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کیا ہیں، ان کے معجزات. اما جو 4 اماموں کے ساتھ رہا جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آل محمد کیا ہے، آل محمد کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے. یہ آخری منزلوں میں یہ مرج ہو جانے والے لوگ ہیں. اما جو ان سے ان کے قریب گیا وہ ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ ادھر مشیت، میں کیا کس طرح عرض کروں ورنہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں گمراہ ہو گیا. یعنی خود آواز قدرت آئی کہ عبدی نہیں، میرے بندے میرے قریب آ اور مجھ سے اتنا قریب آ جا کہ مجھ جیسا نظر آ، مجھ جیسا نظر آ. اس منزل کا نام عبدیت کی انتہا ہے. اب جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے وہ ان سے جڑ گئے. اب جب ان سے جڑ گئے تو تعجب نہ کیے گا کہ زمین پہ خط دے رہے ہو اور بادشاہ پوچھے کیا کر رہے ہو تو کہا جنت میں گھر بنا کر بیچ رہا ہوں. ایک نہیں، یہ تو بہلول کا ایک نام لے لیا. مجھ جیسا جاہل نہ جانے کتنے نام آپ کو بتا سکتے ہیں جن کی کرامتیں ہر دور میں مشہور ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے بھائی، دیکھیے مجلس بھی ٹیپ ہو رہی ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے اور صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک دم آل محمد کو سمجھ لیا ہے کہ بس پتہ نہیں کب آئیں گے، دیکھا جائے گا، جب تک کہ اپنے تو کام کرتے جاؤ. ابھی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں. سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، سید رضی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 جید اپنے زمانے کے، شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضیٰ، شیخ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی ہے، نہج البلاغہ جمع کی ہے. سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، سید رضی نماز پڑھ رہے ہیں. سید مرتضیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے انہوں نے نیت کی، بجماعت کی، اور دوران نماز نیت توڑ دی، فرادہ کر لی. نماز ختم ہو گئی، دونوں بھائی گھر پہنچے. جیسے ہی اماں کے سامنے پہنچے دونوں، سید مرتضیٰ نے کہا کہ اماں سید رضی کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ نماز کے دوران انہوں نے نیت کو توڑ لیا، فرادہ پڑھ لی. سید رضی سے پوچھا اماں نے کہ بیٹا ایسا کیوں کیا؟ کہ اماں کیا کروں، یہ اس وقت خون کے دریا میں غوطے لگا رہے تھے، دوران نماز یہ خون کے دریا میں غوطے لگا رہے تھے. فوراً بڑے بھائی نے کہا ہاں سچ کہتے ہو، ایک عورتوں کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا جب میں مصلی پہ جا رہا تھا، تو دوران نماز مجھے اس کا خیال آ گیا. انہوں نے نیت توڑی، بڑے بھائی کو پتہ چل گیا. نماز کے دوران انہوں نے ذرا سا خیال آیا کہ اس مسئلے کا جواب دینا ہے، انہوں نے نیت توڑ لی. ایران ہو، عراق ہو، دنیا بھر کے شیعہ ہوں، علماء ہوں یا عام لوگ ہوں، کسی کے سامنے یہ واقعہ پڑھیے، کیا مجال ہے کوئی اعتراض کرے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دیر کم وقت متعصب لوگ آئے محسن الحکیم صاحب کے پاس اور کہنے لگے یہ کیا آپ نے اپنے قوم والوں کو بتایا ہے کہ آپ کا امام جو پردہ غیب میں ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے؟ ارے انسان کی آنکھ سے خون پانی بہے گا یا خون بہے گا؟ ایک سفید رومال سفید رومال منگوایا، آنکھوں پہ رکھا محسن الحکیم نے، اور بہت دیر تک یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ. پھر جو رومال ہٹایا تو وہ خون سے رنگین. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا؟ کہ جب ایک غلام رو سکتا ہے تو وہ تو اولاد ہے. اس واقعے کو جہاں بھی پڑھیے کبھی کوئی انکار نہیں کرے گا. تو یہ غور کیجئے گا میں جو کہہ رہا ہوں. محسن الحکیم
آیت اللہ محسن الحکیم، ان کا یہ واقعہ مشہور ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ آیت اللہ مرشی کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو ایک دم معجزاتی نظر آتے ہیں، جس کے سامنے پڑھیے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ سید مرتضیٰ اور سید رضی کے کوئی مسئلہ بیان کیجئے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ انہوں نے نیتوں کو سمجھ لیا، سید مرتضیٰ نے نیت کو سمجھ لیا، سید رضی نے نیت کو سمجھ لیا۔ اما جب غلام نیت سمجھ سکتے ہیں تو اگر آقا تلوار اٹھائے اور نسلوں کو دیکھ کے چلائے، ضرور بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے 7 اولادیں کیسی ملی؟ ارے کیا کہنا ہمارے اس عالم دین کا کہ اس نے ایک شخص کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں گھبراؤ نہ، تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے زبان مولا کے چاہنے والوں کی کہ اس کو اولاد مل گئی، اس کا روزگار ہو گیا، سب مان رہے ہیں۔ امام حسین نے اگر کسی کو 7 اولادیں دے دی تو یہ کیسے پاسبل؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو مشہد میں کام کیا، مشہد مقدس میرا جب زیارت پہ جانا ہوا تو پاکستان کا ایک مدرسہ تھا، اس میں مجلس کے لیے بلایا گیا، تو میں نے جان کر کے یہی موضوع چھڑا۔ میں نے کہا آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ آنے والے کل کے حجت الاسلام ہیں، آیت اللہ حضرات ہیں، اور میں تنہا ایک کرتا پاجامہ پہنے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے اس مسئلے کو یہ چھیڑا اس لیے کہ 7 اولادیں دینے کی بات جو امام حسین علیہ السلام نے دی، وہ اس لیے چھیڑی کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا یہ کہاں لکھا ہے، مجھ سے آپ سب مل کے یہ بحث کر لیے کیا حسین کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے۔ حسین کا اختیار ہے کہ نہیں؟ غلام تو لوگوں کے گھروں کو، ویران گھروں کو آباد کر رہے ہیں، اور وہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہو۔ آل محمد مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آخری منزل ہے ابدیت کی، جہاں پر بندہ مرج ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے عابد صالح یا عبد صالح۔ میں کیا عرض کروں، اس منزل کا نام عابدین تو یہ سب نظر آ رہے ہیں، سب کی اپنی کیٹیگریز ہیں، یہ جو پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے آخری آدمی، اس کا نام ہے عبد صالح۔ اب جب اللہ سے اتنا قریب ہوگا عبد صالح اور اسے باب الحوائج بنا دیا جائے تو تعجب کیا ہے؟ اما آپ بندگی کے فلسفے کو سمجھیے تب سمجھ میں آئے آل محمد کو۔ اچھی بات ہے باب الحوائج بابا، اما یہ عبد صالح ہیں، جہاں اچھے اچھے بندے پہنچنے میں تھرا گئے اور رک گئے اور اپنے آپ کو ہاتھ جوڑ لیا اللہ کے سامنے، وہاں سے یہ لوگ نکلتے چلے گئے۔ ایک ضرور بھیج دیئے محمد و آل محمد، وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تو یہاں پر منزل جو پہنچتی ہے وہ عابدوں کی پہنچتی ہے، عابدین، عابد اس منزل کا نام ہے۔ اس طرح بہت سے عابد جب جمع ہوتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے عابدین۔ نہیں، سن بلوغ کی پہلی سانس سے لے کے عالم نزا کی آخری سانس تک جتنا بھی ٹائم پیریڈ انسان کو ملا ہو، اٹھے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، بیٹھے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، بولے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، سوچے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، سنے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، دیکھے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، چلے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، اور اس طرح پوری زندگی گزار دے تو کہا جاتا ہے عابد۔ تب ہوتا ہے عابد۔ سن بلوغ کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک رضائے معبود کے لیے ہر لمحے کو وقف کر دے، اسے مشیت کہتی ہے عابد۔ اور جب اس بلکہ صدیوں میں عابد پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں یہاں پابندی سے اگر ہم مسجد جانے لگتے ہیں تو بقرادیت کرنے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ہم لوگ خود اپنی ذات کے اوپر، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم عابد صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ 16-17 تھے، 23 سال کی پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی رسول اللہ کے پاس، بھئی جو دفن و کفن میں تھے وہی تو تھے بس بندے،
मौलाए मुतक़ियान के पास 16, 17, 18 मिल जाएंगे आपको। इमाम हसन के पास तो बहुत मुख्तसर है। जी हाँ। अमा जब अबू मुस्लिम खुरासानी आया कि आप खड़े होइए, छठे इमाम से कहा है, और उसके बाद में हारून मक्की से कहा है आपने जलते हुए तंदूर में कूद जाओ, वो पूरा वाक़या, तो उस वक्त लोगों ने कहा था हुजूर अबू मुस्लिम खुरासानी आया था आपका सपोर्ट करने, आपने क्यों नहीं इनकार कर दिया? तो हमारे छठे इमाम ने अपने चेहरे अक़दस को आसमान की तरफ किया था। और मालूम है तारीख़ी जुमले क्या कहते हैं? काश मेरे पास 16 होते तो जाफर सादिक घर में न रुकता, खून हुसैन का बदला लेता। खुद हमारे इमाम ज़माने के लिए 40 का इंतज़ार चल रहा है। 1200 साल गुजर गए, 1200 साल गुजर गए, 12 सदियों में अभी 40 का इंतज़ार हो रहा है। अम्मा ये तो कमाल है आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि तारीख़ इंसानियत में वाहिद हैं कि एक वक्त में 72 जमा कर लिए। ये तो इमाम हुसैन का कमाल है। इसको सोचिएगा जाकर, मैं इस मौजूद पे नहीं, मेरा ख्याल भी नहीं था, मैंने उस ज़िमनन तज़किरा कर दिया, वरना तफसीलन मैं इसके सामने इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता हूँ कि अच्छे अच्छे जहाँ थकते हुए नज़र आए हैं वहाँ इस ज़ात मुक़द्दस ने वो कमाल किया है कि एक दिन में 72 जमा कर दिए और सब एक जैसे, एक नज़रिए के। मैं इसीलिए करबला जिस स्टेटस का नाम थी, जिस बुलंदी और मेयार का नाम थी, अच्छे अच्छे नहीं पहुंच पाए, चुने हुए पहुंचे, चुने हुए। ये हुसैन का कमाल था, न जाने कितने बंदों को पीछे छोड़ दिया और हुर को बुलाते हुए नजर आए और हबीब को बुलाते हुए नजर आए। कमाल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये कि बंदा मुश्किल से पैदा होता है, सदियों में बंदा। इस तरह सदियों में जब बंदे पैदा होते हैं तो इन सबको मिला के कहा जाता है आबिदीन। और ये भी मैशर के हंगाम में अपने आप को अजीब सा समझ रहे होंगे, अलग सा महसूस कर रहे होंगे, जब तक कि इनकी जीनत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ना आ जाएं। यह है ज़ैनुल आबिदीन। मजाक समझ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम? यह है ज़ैनुल आबिदीन। आबिदीन की जीनत उन बड़े लोगों की, हम लोगों की नहीं, आबिदीन बड़े लोगों की, जिसमें अंबिया कराम नज़र आ रहे हैं, ख़ाज़ाने खुदा मुत्तक़ीन नज़र आ रहे हैं, उनकी जीनत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप समझे ज़ैनुल आबिदीन कौन है? वही ज़ैनुल आबिदीन एक आदमी से कह रहे हैं जो आज तुझे मज़लूमी हुसैन को याद करने का तुझे मिला है, तू वो आज मुझे दे दे और ज़ैनुल आबिदीन ले ले। आप समझे क्या है ये फर्श अज़ाए हुसैन? एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं पूरी तरह से आपके सामने कुछ वजाहत नहीं कर पाया, लेकिन यकीन जानिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुझसे जो सिफत लेना हो ले ले। इस मंजिल पर जब इंसान पहुंचता है तब होता है ज़ैनुल आबिदीन। और वो कह रहे हैं सिर्फ तसव्वुर मज़लूमी हुसैन की जज़ा ये है कि तू ज़ैनुल आबिदीन बन सकता है, तू सैयदुल साजिदीन बन सकता है। ये है फर्श अज़ाए हुसैन। और उसकी वजह ये भी है कि एक दुखियारी माँ भी तड़प के एक आवाज़ देती है, खुशा नसीब मेरे लाल पर रोने वालों, आज तुम इतने जमा हो, कल करबला के मैदान में मेरा हुसैन रुला रुला के मारा गया। तन्हा आवाज़ दे रहा था, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत को आए। अरबाब गम, कौन सी बात अर्ज़ करूँ आपके सामने और किस रुख से गुफ्तगू करूँ? हमसे आप सवाल ये ना करिए कि क्या गुजर गई आले मोहम्मद के ऊपर। हम तो रवायती तौर पर वही रवायतें पढ़ते हैं जो बुजुर्गों से सुनी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी के ऊपर, लेकिन जो उन लोगों पर गुजर गई है वही बेहतर जानते हैं। इसलिए एक जुमला मैं कहता हूँ कि करबला बेगैरतों के लिए नहीं है, करबला बेहिसों के लिए नहीं है, करबला साहिबान एहसास के लिए है, करबला शहीदों के लिए है। इसलिए कि चौथे इमाम उठते बैठते गिरिया कर रहे हैं कि हाय मेरा बाबा तू प्यासा मारा गया। कभी इसको सोचिएगा जिसका 6 महीने का भाई प्यासा मारा गया हो, जिसकी 4 वर्ष की बच्ची प्यासी करबला में रही हो, ना वो अपने भाई का तस्करा कर रहा है, ना अपने चचा का तस्करा कर रहा है, ना भैया अली अकबर का, ना भैया अली असगर का, ना मोहम्मद का, ना कासिम का। एक जुमला था, खाना सामने आता था, बहुत देर तक देखते थे खाने को, फिर करबला का रुख करते थे, आवाज़ देते थे बाबा तुम्हें भूखा मारा गया।
پانی آیا، ظرف آب آیا، بہت دیر تک پانی دیکھتے تھے، پھر کربلا کے رخ کرتے تھے، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سوچئے گا کہ علی اکبر کی پیاس نہیں یاد کی، علی اصغر کی پیاس نہیں یاد کی، وقت کا امام تھا، جانتا تھا کہ حسین کب سے پیاسے تھے، حسین کب سے پیاسے تھے، کہ بار بار ایک ہی جملہ، میرا بابا تجھے پیاسا مارا گیا، میرے بابا تمہیں بھوکا مارا گیا۔ بلکہ اتنا شدت سے کربلا والوں کو یاد کیا ہے چوتھے امام نے کہ لکھا ہے کہ قصائیوں نے، قصاب نے ایک دوسرے سے باقاعدہ وصیت و نصیحت کرتی تھی، دیکھو خبردار اپنے جانور کو ذبح نہ کرنا اگر علی ابن الحسین گزر رہے ہوں۔ ایک واقعہ علماء کرام و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک بار ایک قصائی، ایک قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا تھا، پڑوسی دکاندار دوڑتا ہوا آیا کہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کہ کیا غضب کر رہا ہوں، کوئی حرام کام تھوڑی نہ کر رہا ہوں، کہ وہ دیکھ علی ابن الحسین آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار ذبیحے کے اوپر چادر ڈالی اور چھری چھپا کے کھڑا ہو گیا۔ امام جب نزدیک آئے تو امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، ایک قدم جیسے ہی دکان کی طرف بڑھایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، ورنہ یہ نہ کرتا۔ مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا بھائی مجھے تجھے حلال کرنے سے، ذبح کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اتنا بتا دے جب تو نے اپنے جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا سیراب کر دیا تھا؟ تو تڑپ کے کہتا ہے فرزند رسول ہم لوگوں کا اصول ہے جانور کو اس وقت تک کہ ذبح نہیں کرتے جب تک کہ سیراب نہ کر دے۔ ہمارا چوتھا امام تڑپ گیا، کربلا کا رقیہ آواز دی بابا جانور ذبح ہو تو اس طرح کے پانی پلایا جائے، لیکن بابا تمہیں پیاسا مارا۔